سر بنیادی طور پر جو فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف کے اوپر جو کیس بنا ہے یہ کیس بھی فرضی کیس تھا نا. یہ جس طرح ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کے مقدمات ہوتے ہیں یہ ویسا مقدمہ تھا جس میں پہلے تو ان کو بغیر ٹرائل کے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور بلیک لا ڈکشنری کا جو ہے سہارا لیا گیا. اچھا وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جب ان کے ریفرنسز دائر ہوئے تو مریم نواز کا ایکوٹل جو ہوا ہے وہ پیورلی میرٹ کے اوپر ہوا ہے اور بیس بات یہ تھی کہ جو بیسلی جو مین جو انہوں نے ثابت کرنی تھی کرپشن وہ تو محمد نواز شریف صاحب کی ثابت کرنی تھی. جب وہی ثابت نہیں کر سکے یعنی ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں تو معاملہ وہیں پر ہی کلیئر ہو گیا ان کا. دوسرا جو کیس ہے ارشد ملک صاحب والی ججمنٹ ہے مشہور زمانہ, تو ارشد ملک صاحب کو نوکری سے برطرف کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر سپوزٹلی سپریم کورٹ کی جب انہوں نے حوالہ دیا تو سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیار ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر نہ بھی ہو تو تب بھی وہ اختیار چیف جسٹس کے پاس موجود ہے. اسے کہتے ہیں سو موٹو ریویو. اگر سو موٹو ریویو کا اختیار انووک کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر یہ جو آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں ارشد ملک والا جو سینٹنس ہے یہ سینٹنس تو آپ کو ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دے گی. کیونکہ دیکھیں فرضی ایک ڈائیگرامز بنائی گئی تھی اس زمانے میں اور انٹیلیجنس کی جانب سے وہ گرافز شو کیے گئے تھے کہ یہ ان کی جو ہے وہ منی ٹریل ہے, اس طرح یہ چین یہ جو 10 سال کی سزا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ سو موٹو ریویو لیا جا سکتا ہے. لیکن وہ تو آپ نے جسٹس قاضی فائز صاحب جی پورے پیناما کیس کے اوپر سو موٹو ریویو ہو سکتا ہے. لیکن وہ تب دیکھیں نا چیف جسٹس بھی کون تھا جب پیناما ہو رہا تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے حسن صاحب کہ ان کی ایک علیحدہ انٹرپریٹیشن ہے سو موٹو جیورسڈکشن کے حوالے سے. وہ تو کل جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے خود کئی دفعہ کہا کہ حالانکہ میرے پاس تو اختیار ہے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کہ اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا اس کو نوٹس کے اختیار کو چیف جسٹس کے, تو لیکن میں اس کو چاہتا ہوں کہ ریگولیٹ ہو. تو وہ ان کا جو نظریاتی طور پہ قانونی طور پہ پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرینٹ ہے اس سے اس وقت کے چیف جسٹس کے مقابلے میں. میں نے سپریم کورٹ کہا ہے سر, میں سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں تو پھر سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ابھی اس کے خلاف جو سٹے ویکیٹ نہیں ہوا, اس کے باوجود جو کیسز کی جو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں وہ تو 3 ممبر کمیٹی نے ہی کام کیا ہے. یعنی جسٹس جاز الاحسن, جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, یہ 3 ججز پر مشتمل کمیٹی نے ان آفیشلی آپس میں بات چیت کر کے تو بینچز تشکیل دے دی ہیں اور کیسز فکس کر دی ہیں. تو ابھی بھی اگر آپ بات کریں تو اکتوبر میں جب ان کی 21 اکتوبر کو آنا ہے تو پھر بھی کمیٹی بیٹھ کر 3 میں سے 2 جج اگر متفق ہو جاتے ہیں کہ سو موٹو ریویو لینا ہے تو سو موٹو ریویو تو اس کی گنجائش تو موجود ہے. اور سو موٹو ریویو کے حوالے سے یعنی اگر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے منتخب وزیر اعظم کو حسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے اور اس اپیل کی پینڈنسی کے دوران سپریم کورٹ سو موٹو ریویو لے لے گی ٹرائل کورٹ کے دیے گئے فیصلے کا جس میں بھی نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سو موٹو ریویو جب ہو جائے گا جب جی سو موٹو ریویو ہوگا اوریجنل جو کیا تھا پیناما کیس تھا جب اس کا ریویو ہوگا وہ فیصلہ ہی غلط قرار دیا جائے اگر دے دیا گیا. پیناما کیس کی بات کر رہے ہیں, نااہلی کی بات کر رہے ہیں, یعنی جو ریفرنس دائر ہوئے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نااہلی کی بات کر رہے ہیں, ٹرائل کورٹ کی 10 سال کی سزا کی بات نہیں کر رہے, آپ جو ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہوئی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. نااہلی تو پہلے ہوگی تھی نا. نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کا آرگومنٹ کہ آپ ٹرائل کورٹ دائر کرے گا پھر مانیٹرنگ جج بنے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے سو موٹو ریویو لینے کے حوالے سے کہ جی وہ لیا جا سکتا ہے, وہ ٹرائل کورٹ میں جو سزا ہوئی تھی میاں نواز شریف کو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ہوگا؟ میں پیناما کیس کی پیناما ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ پیناما کی سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اس پر اگر سو موٹو ریویو آتا ہے, اگر سپریم کورٹ کا جب پیناما ججمنٹ کے اوپر سو موٹو ریویو آ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اگر وہی ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو سزائیں ہوئی ہیں, جو کیسز چلے ہیں, مقدمات چلے ہیں, جو ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.